ہر انسان کے دو ہی دوست ہوتے ہیں، ایک عقل اور دوسرا دل، لیکن کچھ لوگ ان دونوں کو اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں اگر وہ اللہ سے سچے دل سے دعا کریں تو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بچہ تھا جس نے دعا مانگی کہ اس کو سچے دوست ملے۔ اس کی بات سنتے ہی اللہ نے اسے سچے دوست دے دیے۔ ایک نے کہا میں دل ہوں اور دوسرے نے کہا میں عقل ہوں۔ عقل نے آتے ہی بچے کو اپنی طرف بلایا اور بولی میں تمہاری سب سے اچھی دوست، تم کو نہیں معلوم میں تمہارے کتنے کام آؤں گی کیونکہ میں زبردست ہوں۔ ایک دن عقل نے اپنی تعریف شروع کر دی اور دل کو پیچھے چھوڑ دیا اور بچے کو گھر سے باہر لے گئی۔ دل نے جب دیکھا کہ عقل اس کو بچے کے قریب نہیں آنے دے رہی تو وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ عقل نے بچے سے چلتے ہوئے کہا میں انسان کی سب سے اچھی دوست ہوں، میں جس کے ساتھ ہوتی ہوں وہ شخص خوب ترقی کرتا ہے اور جدید چیزیں بناتا ہے۔ یہ گاڑیاں، کمپیوٹر، ٹیبلٹ وغیرہ سب میری بات ماننے سے ہی بنے ہیں اور آج انسان چاند پر میری وجہ سے ہی پہنچا ہے۔ اگر تم نے مجھے اپنا سب سے قریبی دوست رکھا تو میں تم کو دنیا سمجھنے کی زبردست طاقت دوں گی۔ یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں یہ بھی بہت بڑی سائنس ہے جس کا فارمولا O2 ہے۔ یہ جو تم قوسیں قزح آسمان پر دیکھ رہے ہو اور اس کے اندر مختلف رنگوں کے نام بھی میں نے ہی بتائے ہیں۔ یہ آسمان کا رنگ نیلا اور زمین کا رنگ سبز ہے۔ یہ بلب جو روشن ہو رہا ہے یہ الیکٹریسٹی سے چل رہا ہے اور وہ جو آسمان میں جہاز اڑ رہا ہے یہ سب کچھ بنانے کا طریقہ میری وجہ سے ہی لوگوں کو معلوم ہوا ہے۔ یہ دنیا گول ہے، اس کو بھی میں نے ہی انسان کو سمجھایا ہے۔ آسمان کو دیکھو اور وہ ستاروں کو دیکھو، یہ سب آج ہمارے وقت، تاریخ، مہینہ بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بچہ بہت خوش ہوا اور بولا تم تو بہترین دوست ہو، میں ضرور تم سے زندگی کی ہر بات میں مشورہ کروں گا۔ تینوں دوست چلتے ہوئے ایک تالاب کے پاس سے گزرے اور وہاں انہوں نے ایک کالے رنگ کی بطخ دیکھی۔ عقل نے کہا وہ دیکھو اس بطخ کا رنگ کتنا کالا ہے اور کتنا برا ہے، کتنی بدصورت ہے۔ کیا چیز خوبصورت ہے اور کیا چیز بدصورت ہے یہ بھی میں ہی تم کو بتاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی اور عقل پھر بولی یہ دیکھو پانی کی یہ بوندیں سمندر سے آسمان پر جاتی ہیں اور پھر وہاں سے زمین پر آتی ہیں، یہ سب سائنس کا حصہ ہے، یہ دنیا ایک بگ بینگ سے بنی ہے، دیکھا میرا علم۔ بچہ یہ ساری باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور بولا تم میری بہترین دوست ہو، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر عقل بہت خوش ہوئی اور دل کی طرف اشارہ کر کے بولی میں زبردست ہوں اور تم میرے آگے کچھ بھی نہیں، تم صرف جسم کا خون صاف کرنے والا حصہ ہو، میری ضرورت انسان کو زیادہ ہے۔ عقل کی یہ بات سن کر دل مسکرانے لگا۔ بچے نے تعجب سے پوچھا تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تمہارا کام تو صرف خون صاف کرنا ہے نا؟ دل مسکراتے ہوئے بولا جو بھی عقل نے کہا وہ صحیح ہے، مگر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ عقل نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے جو تم لوگ سمجھ رہے ہو میرا کام صرف خون صاف کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اگر تم آسمان دیکھتے ہو تو میں آسمان کے آگے بھی دیکھ رہا ہوں، اگر تم زمین دیکھ رہے ہو تو میں زمین کے اندر بھی دیکھ رہا ہوں، تم خدا کی مخلوق دیکھ رہے ہو پر میں اس مخلوق کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ تم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے پر مجھے نہیں، میں دل کے احساسات سے دیکھتا ہوں، میری نظر لامحدود ہے جو ظاہری نہیں ہے۔ یہ سن کر عقل حیرت سے بولی تمہارا مطلب ہم دونوں کو سمجھ نہیں آیا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ دل نے اس کالی بطخ کی طرف اشارہ کیا اور بولا وہ بطخ تمہارے لیے بدنما ہے، خراب ہے، پر اس کو دیکھو وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ ہے، وہ کس طرح سے اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے اور وہ کتنی خوبصورت ہے اور اس کے بغیر اس دریا میں کوئی خوشی نہیں۔ میری نظر میں یہ ایک ماں کا پیار ہے اور اس سے زیادہ خوبصورت بطخ اس تالاب میں موجود ہی نہیں۔ کیا اس کے اس پیار کو تم دیکھ سکتے ہو؟ کیا تمہاری سوچ بتا سکتی ہے کہ اس بطخ کے پاس ایسی سوچ کہاں سے آئی اور کس نے دی؟ عقل اور بچہ خاموشی سے سنتے رہے۔ دل ایک بار پھر بولا یہ جو بارش ہو رہی ہے اس کے بوند کو دیکھو، یہ چھوٹی سی بوند کس طرح پھول میں جا رہی ہے، دیکھو وہ تتلی صرف اس والے پھول سے ہی پانی پی رہی ہے، یہ پانی وہ تالاب کے پاس والے پھول سے بھی پی سکتی تھی مگر اس نے وہاں سے کیوں نہیں پیا؟ کیونکہ اس پانی پر صرف اس کا نام لکھا تھا،
کیا تم دیکھ نہیں رہے یہ نظام ایسا کیوں ہے؟ کیا تمہاری سوچ اس کا جواب دے سکتی ہے؟ اس کشتی کو دیکھو، یہ کشتی سمندر میں کبھی بھی ڈوب سکتی ہے، پر پھر بھی یہ سمندر کے طوفان میں اپنی منزل کی طرف کس کے سہارے جا رہی ہے؟ عقل نے جواب دیا، یہ ہوا کے سہارے جا رہی ہے۔ جتنی ہوا تیز ہوگی اتنی زیادہ کشتی اپنی منزل کی طرف آگے بڑھے گی، یہ بھی سائنس ہے۔ دل نے جواب دیا، لیکن کیا تمہارے پاس اس کا جواب ہے کہ طوفان اگر زیادہ تیز ہو گیا تو وہ اپنی منزل تک پہنچ پائے گی یا پھر ڈوب جائے گی؟ اب تک یہ کس کے سہارے طوفان میں کھڑی ہے؟ یہ سن کر عقل خاموش ہو گئی۔ عقل آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ ہماری دنیا ایک بگ بینگ سے بنی ہے۔ تم اس بات سے زیادہ تو نہیں جان سکتے؟ دل بولا، میں تو بگ بینگ سے پہلے بھی دیکھ سکتا ہوں اور بگ بینگ کے بعد بھی۔ یہ سن کر بچہ اور عقل خاموش رہ گئے اور آسمان کی طرف دیکھ۔ اب ایک بار سوچو کہ بگ بینگ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ دل بولا، وہ اللہ کا وجود تھا جس نے یہ سب بنایا۔ بگ بینگ سے پہلے اگر کچھ نہ تھا تب بھی اللہ تھا۔ یہ بارش چلانے والا، یہ سائنس کے کرشمے تمہیں دکھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی تو ہے جو تم کو آکسیجن بھیج رہا ہے۔ یہ آسمان خود بخود پیدا نہیں ہو، ان کو کسی نے بنایا ہے۔ یہ پیار جو اس بطخ کے اندر ہے، وہ کس نے اس کے بچوں کے لیے ڈالا ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے ڈالا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے کشتی کو سمندر میں سے، طوفان میں سے نکال دیا، اور وہی سہارا دینے والا ہے اس کشتی۔ دیکھو مجھے غور سے، دیکھو مجھے اللہ نے کتنا عظیم بنایا ہے۔ تم تو صرف دیکھنے والی چیزوں کو سمجھ پاتے ہو یا دیکھ پاتے ہو، لیکن میں تو جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ ہر چیز بول رہی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا صرف ایک ہے۔ اللہ کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو، میرے بغیر تمہاری پہنچ ستاروں سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ دیکھو میں کتنا عظیم ہوں کہ مجھ کو اللہ نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ سن کر عقل نے دل کو گلے لگایا اور معافی مانگی اور بولی، بے شک میری پہنچ ظاہری ہے پر تمہارا علم عظیم ہے۔ میں ایک حد تک انسان کی رہنمائی کر سکتی ہوں مگر تم لامحدود مقام تک پہنچ سکتے ہو۔ بچے نے دونوں سے دوستی کی اور اس دنیا کی ہر چیز روشن نظر آنے لگی، اور اس کو یقین ہو گیا کہ دل اس کا سچا دوست ہے جو زندگی کے چھپے ہوئے رازوں کو سمجھاتا ہے، اور عقل اور دل سے سچی دوستی کے لیے اس کو اللہ کی کتاب پڑھنی پڑے گی۔